صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ بر محمد و آل محمد صلوات. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، ہے عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، ہے یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، نکلا ہے
جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، صلوات پر محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے عباس حسن سلام پیش کر رہے تھے، میں زحمت دوں گا لطف نقوی کو مرثیہ پیش کریں گے، لطف نقوی۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بولی زینب چلے کہاں بابا، بولی زینب چلے کہاں بابا، چھوڑ کر ہم کو نیم جان بابا، چھوڑ کر ہم کو نیم جان بابا، بھائی سرور کا دم نہ گھٹ جائے، بھائی سرور کا دم نہ گھٹ جائے، کب سے کرتے ہیں وہ فغاں بابا، کب سے کرتے ہیں وہ فغاں بابا، آج بن باپ کے ہوئے ہیں، آج بن باپ کے ہوئے ہیں، تیری دکھیاری بیٹیاں بابا، تیری دکھیاری بیٹیاں بابا، ساتھ اپنے ہمیں بھی لے چل
چلیے آپ جاتے ہیں اب کہاں بابا آپ جاتے ہیں اب جہاں بابا اٹھ گیا سر سے آپ کا سایہ اٹھ گیا سر سے آپ کا سایہ لوگ اب دیں گے گر کیا بابا لوگ اب دیں گے گر کیا بابا بولی زینب چلے کہاں بابا صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد روزدارو آہو بکا کے یہ روز ہیں سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہیں سر تاج اوصیاء کی عزا کے یہ روز ہیں تم سے وداع شیر خدا کے تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہیں زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزے دار کو مارا ظالم نے روزے دار کو مارا ظالم نے روزے دار کو مارا نماز میں سر پیٹو مومنو سرے حیدر ہوا دونی ایماں کے برج کا مہے انور ہوا دو نیم سوچو تو فرخ شاہ کا کیوں کر ہوا دو نیم لکھا ہے مغز تک سر اتھر ہوا لکھا ہے مغز تک سر اتھر ہوا جو زہران بال کھولے نبی ننگے سر ہوئے تم بے امام اور حسن بے پدا تم بے امام اور حسن بے پدا تم بے امام اور حسن بے پدا جب دو نیم ہوا فرخ مرتضیٰ سدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھینکی سروں سے زینبوں کلثوم نے ردا چلا کے بھائیوں کو پکاری چلا کے بھائیوں کو پکاری چلا کے بھائیوں کو پکاری سنتے ہیں جبرائیل کے اس وقت کیا کہا وہ بولے پیٹ کر خدل المرتضیٰ وہ بولے پیٹ کر خدل المرتضیٰ کہا دوڑے یہ کہہ کے
جانب مسجدوں نے ایک ذات ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پخوں باپ کا مل کر کہی یہ بات ہے اٹھایا قبلہ کعبہ ہے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کے اس نے رلوایا نانا جان کو دارو سلام میں بن باپ کا کیا ہمیں مائے بن باپ کا کیا ہمیں مائے بن باپ کا کیا ہمیں مائے میں ناگاہ نمازیوں کا گھروں آیا ننگے سر حیدر نے مجتبیٰ سے کہا آنکھیں کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی ہے پسر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام لیکن جبی کے زخم پر رومال باندھو میرا سر شگافتہ ہے میرا سر شگافتہ ہے میرا سر شگافتہ ہے لال باندھو پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مجتبیٰ بابا کے سر پر پڑھنے لگے آئے شفا ناگاہ کے یہ کسی عورت نے دینی دا زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب زہرا کے پیارو تم سے زینب نے کہا بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سربر رہنا مجھ کو بھی مسجد میں تو سربر رہنا مجھ کو بھی مسجد میں بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں میں بے دیاروں بے قصوں بے آشنا نہیں شیعہ گرد نر گئے اہل جفا شیعہ گرد گئے اہل جفا نہیں پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کیا حلق پر حسین کی تلوار کیا حلق پر حسین کی تلوار کیا حلق پر حسین کی تلوار چلتی ہے صلوات محمد خواتین و حضرات کل 20 رمضان کا پروگرام کی یاد دہانی آپ کو کراتا چلوں کل کا پروگرام 5:10 پر تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوگا
جس کے بعد 6:30 بجے انگریزی کی مجلس ہوگی، شیخ جلیل اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد مغربین کی نماز، روزہ افطار ہوگا، اور پھر اردو کی مجلس ہوگی جس سے قبلہ مولانا سید حیدر رضا نذوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل مولا کائنات کی شب شہادت بھی ہے اور شب قدر بھی ہے۔ اردو مجلس کی فوراً بعد پھر یہاں پر اعمال ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ پابندی وقت تشریف لائیں اور تمام پروگراموں میں شرکت فرمائیں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ایک اور باوضع بلند صلوات۔ میں قبلہ سے درخواست کروں گا تشریف لائیں مجلس سے خطاب۔ ایک صلوات اور ایک بلند ترین صلوات اور ایک اور باواز بلند صلوات۔ تھوڑا سا اور قریب اگر ہو جائے مومنین تو آسانی ہوگی ذکر کے لیے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا خدمت میں صاحبان ایمان کی جو یہ مجالس خمسہ کا اہتمام کیا گیا ہے، اس میں آج آپ کی خدمت میں تیسری مجلس ہے، اور ان مجالس میں نقطے کے عنوان سے خدمت میں آپ کی ذکر چل رہا ہے۔ اسی فرمان کو تھوڑا سا اور آگے آج بڑھاتے ہیں۔ مومنین اپنی توجہات کی خاطر بلند ترین صلوات اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ مولا کائنات کے جس مبارک اور مقدس فرمان سے خدمت میں آپ کی مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ انا نقطۃ وانا الخط۔ اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انا نقطۃ
بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مولا کائنات کی شہادت کے ایام جو چل رہے ہیں، اس سبب سے مولا کے ایسے فرمان کو آپ کی خدمت میں ذکر کا مضمون بنایا کہ جس کے ذریعے سے مومنین کو دولت عرفان حاصل ہو جائے۔ پیچھے اس کے ریزن بہت واضح ہے، پھر ایک مرتبہ خدمت میں آپ کی عرض کر رہے ہیں کہ عبادت کسی فارمیلٹی کا نام نہیں ہے، یعنی جو ہمارے ذہنوں میں بات جا کر بیٹھ گئی ہے کہ بھئی یہ وقت یہ کام کرنا ہے، اذان ہو رہی ہے لہٰذا نماز پڑھنا ہے، مرثیہ ہو رہا ہے اسی لیے مجلس کرنی ہے، تاریخ شہادت کی آئی ہے اسی لیے ہمیں امام بارگاہ جانا ہے۔ یعنی یہ مینٹالٹی، یہ ذہنیت یہ بتاتی ہے کہ وہ عبادت کو ایک فارمیلٹی تصور کیا جا رہا ہے، جبکہ عبادت کسی فارمیلٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کسی بھی عبد کے لیے، کسی بھی بندے کے لیے وہ عبدیت کی معراج کی جستجو ہے جس میں وہ اپنے پاس موجود ہر چیز کو راہ معبود میں قربان کرنے تیار ہو۔ جس وقت تک انسان کو یہ مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، اس وقت تک وہ عابد نہیں ہو سکتا۔ مصلی پر کھڑے رہنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، مجلس و ماتم میں شریک ہونے سے کوئی عابد نہیں ہوتا۔ عابد ہونے کے پیچھے وہ ظرف، وہ فکر، وہ خلوص و نیت ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے 1400 برس سے جب شہادت حسین کا ذکر سنا، مولا کائنات کی شہادت ہے، ائمہ کی شہادت کی تواریخ ہے، اہل بیت اطہار کی شہزادیوں کی مصیبتوں اور شہادت کا ذکر ہے، یعنی بار بار اس چیز کو سننے کے بعد بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھی کہ عبادت اصل میں اپنے وجود کو اپنے رب کی محبت میں قربان کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے خدمت میں آپ کی اس مضمون کو اسی لیے چنا تاکہ انسان پر یہ واضح ہو کہ ایک انسان کو کون سی چیز آخر عابد بناتی ہے، ایک عبد کو کیا چیز ہے جو اسے عابد بناتی ہے۔ معرفت اسی لیے بے انتہا ضروری ہے کیونکہ مولا نے پروردگار عالم کی عبادت کرنے والوں کو 3 کیٹیگریز میں بانٹ دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اس سے بدلے میں جنت کے طلبگار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار، مولا نے ان کی عبادت کو، ان لوگوں کو تاجر کہا، بزنس میں، کہ یہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں خدا بند عالم کے ساتھ کہ میں تجھے سجدے دے رہا ہوں، تو مجھے جنت دے دے۔ یعنی ان کی عبادت کے پیچھے جو مرکز ہے، جو سینٹر ہے، وہ خود ان کا فائدہ ہے، وہ خود ان کی ذات ہے۔ فرمایا دوسرے لوگ وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ پروردگار میں عبادت کر رہا ہوں، تو مجھے جہنم میں نہ ڈالنا۔ مولا نے ان لوگوں کو غلام مزاج قرار دیا ہے کہ جو ڈر کر، جیسے غلام اپنے آقا سے ڈر کر کوئی کام کرتا ہے، یہ غلام مزاج لوگ ہیں جو ایسی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرے کچھ لوگوں کا ذکر کیا جس میں خود اپنے آپ کو بھی شامل کیا، اور مولا نے ارشاد فرمایا کہ پھر تیسرے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ وہ اسی لیے اس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں، اس بات پر یقین ہے، اس بات کو پہچان چکے ہیں کہ وہ مستحق عبادت ہے۔ یعنی آخر وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو الگ الگ کر رہی ہے؟ حالانکہ ممکن ہے کہ ایک ہی صف میں تینوں کھڑے ہوں۔ ایک ہو سکتا ہے وہ کہ جو جنت کی لالچ میں نماز کی صف میں ٹھہرا ہوا، ایک وہ ہو سکتا ہے جو جہنم کے خوف سے ٹھہرا ہوا، اور ایک وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پروردگار عالم کی عبادت اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ اس نے اسے لائق عبادت جانا ہے۔
لیکن اللہ کو عبادت کا مستحق ہے یا نہیں، اس سوال کے جواب کے لیے اسے جس سفر سے گزرنا پڑتا ہے وہ ہے سفر معرفت. کیونکہ اگر وہ اللہ کو پہچانے گا ہی نہیں تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ وہ عبادت کا مستحق ہے یا میں اپنے کسی فائدے کے لیے عبادت کر رہا ہوں. اس وجہ سے خدمت میں آپ کی اس عنوان کو چنا گیا جس میں مولا نے عرفان کے ابواب کو کھولے اور ارشاد فرمایا کہ دنیا یہ پہچانے کہ اسلام پر، مسلمانوں پر، دین و ایمان پر، مخلوقات پر، عبدیت پر، بندگی پر علی کا کتنا بڑا احسان ہے. کیونکہ ساری کائنات و کونین میں عرفان علی کو عرفان الہی قرار دیا گیا، عرفان علی کو عرفان توحید قرار دیا گیا، حب علی کو حب الہی قرار دیا گیا، بغض علی کو عداوت الہی قرار دیا گیا. جتنے کامیاب ہیں ان کی کامیابی کے پیچھے علی کی محبت ہے، اور جتنے نقصان اٹھانے والے ہیں ان کے نقصان کے پیچھے بغض علی ہے. اسی وجہ سے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری انسانیت علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ کبھی جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا. یعنی اللہ نے جہنم کو خلق کرنے کی علت یہ بتائی کہ اگر کوئی بغض علی رکھنے والا نہیں ہوتا تو ہم جہنم کو خلق ہی نہیں کرتے. یعنی اس نے جہنم میں لوگوں کو ڈالنے کا پیمانہ معصیت نہیں بلکہ عداوت علی قرار دیا ہے کہ بھئی جو عدو علی ہے جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے. اس وجہ سے انسان پر لازم ہے کہ وہ عرفان حاصل کرے، کیونکہ ارشاد فرماتے ہیں اول الدین معرفت، دین شروع ہی معرفت سے ہوتا ہے. مثال شاید آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، پھر سے دہرائیں کہ مان لیجئے کوئی مائک خرید کر گھر کو لے کر آ گیا، فون خرید کر لے کر آ گیا، کار خرید کر گھر کو لے کر آ گیا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس سے کیا کیا جاتا ہے. مائک تو لے کر آئے لیکن معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے. اب بھلے ہی وہ اس کے گھر میں 100 برس کیوں نہ رکھا ہوا رہے، اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. لوگ کہیں گے کہ بھائی جب معلوم نہیں تھا وہ کیا ہے تو اسے لے کر کیوں آئے ہو. اس سے بہتر تو یہ تھا کہ پہلے معلوم کر لیتے کہ وہ کیا ہے، اور پھر اگر وہ تمہارے کام کی چیز ہوتی تو لے کر آتے. تو جب دنیا میں ایک چھوٹا سا مائک بغیر معرفت کے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا تو کیسے ممکن ہے کہ صوم و صلاۃ انسان کو معرفت کے بغیر کوئی فائدہ پہنچا دے. اسی وجہ سے مولا نے ارشاد فرمایا اول الدین معرفت، دین میں سب سے پہلے معرفت ہے. معرفت معرفت ایک سبجیکٹ کا نام ہے جس میں بے شمار چیپٹرز ہے. انہی میں سے ایک یہ نقطے کا عنوان جو خدمت میں آپ کی چل رہا ہے. ارشاد فرمایا انا نقطۃ، میں نقطہ ہوں. یعنی نقطہ ہر چیز کی اصل کو کہتے ہیں، جس میں ہر چیز سمٹ کر آ جائے اسے کہتے ہیں. مولا نے ارشاد فرمایا میں وہ نقطہ ہوں جس میں آسمانی کلام سمٹ کر آیا ہے. میں وہ نقطہ ہوں جس میں اللہ کا دین سمٹ کر آیا ہے. میں وہ نقطہ ہوں جس میں ساری عبادتیں سمٹ کر آئی ہے. میں وہ نقطہ ہوں جس میں سارے اذکار سمٹ کر آئے. میں وہ نقطہ ہوں جس میں سارے افکار سمٹ کر آئے ہیں. یعنی اگر میں پھیلنے لگ جاؤں تو کہیں فکر ہے، کہیں ذکر ہے، کہیں تسبیح ہے، کہیں تحلیل ہے، کہیں سجدے ہیں، کہیں رکوع ہے، کہیں صوم ہے، کہیں صلاۃ ہے. یعنی یہ جو آج ہمیں اتنا بڑا شجر اسلام نظر آ رہا ہے یہ علی کے پھیلے ہوئے کردار کو کہا جاتا ہے. کیونکہ جب تک انسان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ نقطے سے مراد کیا ہے، اسے یہ بات وہ ریئلائز کرے گا اس حقیقت کو کہ میری زندگی 60 برس کی 100 برس کی زندگی کافی نہیں تھی کہ میں علی کے جملے کو پہچان پاؤں کہ علی نے کہا کیا. تو خدمت میں آپ کی جو بات کل رک گئی تھی، دیکھیے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میں نقطہ ہوں. فرمایا میں خط ہوں. نقطہ ڈاٹ کو کہتے ہیں، خط لائن کو کہتے ہیں. فرمایا یہ دونوں میں ہوں. لائن ایکسپینشن آف ڈاٹ کو کہا جاتا ہے، یعنی لکیر نقطہ اگر پھیلے تو اسی صورت کو لکیر کہتے ہیں. تو مولانا ارشاد فرمایا میں نقطہ
اور خط ہوں. نقطہ اس صورت میں کہ میں دلیل ہوں ایک ذات مقدس کی، اور خط اس صورت میں کہ میں مفہوم ہوں اس ذات مقدس کو سمجھانے کا. کیونکہ اگر نقطہ ہی رہ جائے تو کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی لیے انفارمیشن کو پہنچانے کے لیے، کمیونیکیشن کے آغاز کے لیے نقطہ خط میں ڈھل گیا. اب خط میں یعنی اسٹریٹ لائن اگر ہے، یوں ایک نقطہ آپ نے ڈاٹ یعنی پین آپ نے پیپر پر رکھتے ہی جو نب نے جو پیپر کو ٹچ کیا تو جو سب سے پہلے صورت بنتی ہے کاغذ پر وہ ہے ایک نقطہ، ایک ڈاٹ بن گیا. یعنی اب آپ نے پین رکھ دیا، اب اٹھا لے اگر ڈاٹ ہے، لیکن اگر آپ نے اسے کھینچ دیا تو وہ خط ہے، اسی کو لائن کہتے ہیں. اگر اسٹریٹ لائن پر جائے سیدھی اسے الف کہتے ہیں. پھر وہ لیٹ جائے اگر تو اسے کچھ بھی نہیں کہا جاتا. اس پر ایک نقطے کا اضافہ ہو جائے نیچے تو وہ بے ہو جاتا ہے. پھر ویسے ہی ایک اور نقطے کا اضافہ ہو جائے اور دو اوپر لگ جائے تو تے ہو جاتا ہے. یعنی اب کیا ہوا؟ اب یہاں سے بات چیت کا آغاز ہوا. تو جو ہے نا، یعنی اگر آپ نے کسی کو خط لکھا اور ایک ڈاٹ لکھ کر بھیج دیا اور ساری چیزیں سوچ لی کہ میں آپ سے یہ لکھنا چاہتا تھا، یہ بولنا چاہتا تھا، تو جب خط ان کے پاس پہنچے گا وہ دیکھیں گے ایک صرف ڈاٹ ہے تو انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں، توجہ نہیں کر رہے. یعنی خیال آپ کے ذہن میں اندر ہے، اس ذہن کے اندر چھپے ہوئے پوشیدہ خیال کو میں کسی اور عقل کے سامنے خط کے ذریعے سے بھیج رہا ہوں. تو ہم نے جو نام اسے کہتے ہیں خط، آپ نے دیکھا نا لیٹر کو خط کہتے ہیں، حالانکہ اسے نقطہ نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ اگر نقطہ لکھ کر بھیج دیا جائے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں خط ہوتے ہیں، لائنز ہوتی ہیں. اسی لیے اسے خط کہا جاتا ہے تاکہ بات پہنچے. ہم بھی بہت ساری چیزیں اتنی دیر سے ذہن میں سوچ رہے ہیں، لیکن آپ تک پہنچائے کیسے؟ صرف ایک نقطے سے پہنچایا نہیں جا سکتا. لہٰذا نقطہ پھیل کر حرف بن گیا. تو اسٹریٹ لائن الف ہو گئی، پھر وہ بے تے سے، پھر ایسی ہو گئی، شیپس بننے لگے تو جیم ہے، خے، دال، زال، ریزے، سواد، زواد، توئے، زوئے، سارے الگ الگ بننے لگ گئے، کیونکہ ایک خط ہی الگ الگ صورت میں ڈھل رہی تھی. تو اب جب ایک خط الگ الگ شیپس میں ڈھلنے لگ گئی تو اس سے ایک ایک لیٹر بن گیا. جب ایک ایک لیٹر بن گیا تو ایک ایک لیٹر کی ایک آواز منسوب ہو گئی. جب وہ لیٹرز جمع ہو گئے ایک جگہ تو ایک ورڈ بن گیا جس کو ہم لفظ کہتے ہیں. یعنی لفظ محتاج ہے اپنے وجود میں، لفظ محتاج ہے حروف کا، حروف محتاج ہے خط کے، اور خط محتاج ہے نقطے کا. تو مولا نے جب ارشاد فرمایا میں وہ نقطہ ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں وہ ایک بیس ہوں جو پھیل کر کائنات میں لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل بنا رہا ہے. بہت توجہ ہے. تو یوں بات آگے بڑھ گئی. تو اب آپ یہ بتائیے کہ جب نقطہ پھیل کر لکیر بنے گا، خط بنے گا، اور خط پھر ایک شیپ اختیار کر کے کوئی لیٹر بنے گی، تو اس لیٹر سے ہم ان لیٹرز کو جمع کر کے ایک ورڈ بنائیں گے جسے آپ لفظ کہیے کچھ بھی. انہی لفظوں میں سے ایک کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے نا. کسی ایک کا انسان کا نام ہے زید. ابھی یہ زید اس کا نام کیسے ہے؟ کیونکہ زید کے لیے 3 لیٹرز پہلے سے تھے. یہ دال لکھا تو زید ہوا. تو مطلب زید کا جو دنیا میں وجود ہے وہ لیٹرز کے بعد ہے نا. لیٹرز پہلے آ چکے تھے، آپ آ چکے تھے، ہم آ چکے تھے، لیکن ہم لوگ سے پہلے لیٹرز آ چکے تھے. اگر مان لیجیے آپ کی جو بھی ڈیٹ آف برتھ ہے، اگر اس وقت لیٹرز نہیں ہوتے تو آپ کا کیا نام رکھا جاتا؟ لیکن کیونکہ اے بی سی ڈی کا الف ب ت س کا وجود ہو چکا تھا، اسی لیے جتنے بھی لوگ بعد میں آ رہے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی انہی میں سے ایک مجموعہ بنا کر ایک نام رکھ دیا گیا کہ بھئی یہ تمہارا نام ہے.
لیکن اگر یہ بات پیچھے چلے جائے سمٹ کر، اور الفاظ کلمات سمٹ کر لفظ ہو جائے، لفظ سمٹ کر حروف ہو جائے، حروف سمٹ کر خط ہو جائے، اور خط سمٹ کر نقطہ ہو جائے، تو پھر اس نقطے کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی وجہ سے مولا نے، یعنی جب سلمان کی علی کی گفتگو ہو رہی تھی تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا، سلمان نے بھی نہ جانے کیا سوچ کر یہ سوال پوچھ لیا، اور پوچھ رہے ہیں پکار کر کہ یا علی مجھے یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے۔ سلمان کا سوال اتنے زیادہ عرفان سے بھرا ہوا تھا کہ یا علی مجھے یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے، تو اس کے جواب میں علی نے کہا سلمان میرا کوئی نام نہیں ہے۔ میرا کوئی نام نہیں ہے سلمان، کیونکہ نام ان کا ہوگا جو حروف کے بعد ہے، وہ نقطہ جو حروف سے پہلے ہیں اور حروف کے وجود کا سبب ہے، اس نقطے کا کوئی کیا نام رکھ سکتا؟ یعنی ہم دنیا دیکھیے علی کو کیسے پہچان پائے؟ نقطہ پھیلا تو ساری کائنات کی بحث شروع ہوئی۔ تو اب آپ کہیں گے کہ بھئی اسپیس ہے، ٹائم ہے، لاز ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، 50 چیزیں، یہ سب نقطہ پھیلا تو ہی ہوا نا۔ یعنی تھیوری آپ کو یہ کہتی ہے کہ بھئی ایک ڈاٹ میں ایکسپلوژن ہوا، بگ بینگ تھیوری میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایک وجہ کوئی ہے اس کے پیچھے کہ بھئی وہ ایکسپلوڈ ہوئی، اور اس شدت سے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے ہمارے 92 بلین لائٹ ایئرز کا آبزرویبل یونیورس، اسی میں زمین پر ہم، اور زمین پر 50 لاس، گریوٹی اپنی طرف کھینچ رہی ہے، وہ ادھر ہے، وہ ہوا کا یہ ہے، اڑنے کے لیے یہ ہے، چلنے کے لیے 50، سب کے اپنے اپنے لاز، اتنے سارے لاز، یہ سب نقطہ پھیل جائے تو یہ ساری چیزوں کا وجود ہوا۔ اب انسان کیسے علی کو پہچان سکتا ہے؟ کیونکہ جب وہ نقطہ پھیل کر الفاظ اور حروف بنے، انہی حروف و الفاظ کے ذریعے سے بولنا شروع ہوا، تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس گفتگو کے احاطے میں اس کی فضیلتیں آ جائے گی جو ان الفاظ اور حروف کے وجود سے پہلے سے موجود تھا؟ یعنی جب رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ سارے سمندر سیاہی ہو جائے، آسمان و زمین خرطاس ہو جائے، سارے درخت اگر قلم ہو جائے، اور جن و بشر اور فرشتے لکھنے کے لیے بیٹھیں اور ازل سے لے کر قیامت تک لکھتے رہیں، تو علی کے فضائل لکھ نہیں پائیں گے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اسی لیے کہا کیونکہ جو چیز رائٹنگ میں آ رہی ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جو حروف کے وجود سے پہلے سے موجود تھا۔ میں توجہ رہے، یعنی انسان کو پہچاننا چاہیے، حالانکہ یہ بہت بیسک ہے۔ آپ کسی فزسسٹ سے بات کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ قرآن پر ہم سے زیادہ آگے ہے، وہ حدیث پر ہم سے زیادہ، ہم پھنسے ہوئے پیچھے، ذرا سا آیت پر کوئی بات ہوتے ہی، کوئی حدیث پر بات ہوتے ہی ہم شروع ہو جاتے ہیں تو شرک ہے، جبکہ ہم سے زیادہ تحقیق علی پر ان لوگوں نے کر لی ہے، اور وہ گواہ اس بات کے کہ اس میں کچھ ابھی تو فضائل علی شروع بھی نہیں ہوئے۔ جہاں لوگ اس کی فضیلت کو دیکھ کر نام شرک دے رہے ہیں، وہاں پر ابھی علی کی فضیلت شروع بھی نہیں ہوئی، کیونکہ فضائل علی دنیا میں لوگوں کو بتائے ہی نہیں گئے ہیں، بتائے ہی نہیں گئے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، یا علی اگر مجھے تیرے تعلق سے لوگوں کے بارے میں یہ خوف نہ ہوتا جو عیسائیوں کو، جناب عیسیٰ کے لیے جو اندیشہ ہے، اگر مجھے اس بات کا لوگوں کے تعلق سے تیری فضیلت کے اعتبار سے اگر وہ خوف نہیں ہوتا تو میں تیرے فضائل دنیا کو بتاتا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جو عیسائی عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، اگر اس بات کا اندیشہ مجھے امت کے لیے نہیں ہوتا تو میں لوگوں کو تیرے فضائل بتاتا، یہ کہہ کر نہیں بتائے، خاموش ہو گئے، کیونکہ رسول اکرم کو ڈر ہے کسی بات کا، جو ظرف انسانیت کا وہ چھلک جائے گا، یہ کہہ کر نہیں بتائے۔ تو جب نہیں بتائے تو چھپا لیے، تو جب چھپا لیے تو معلوم ہی نہیں ہے کسی کو،
جب چھپا لیے تو علی کے فضائل کا یہ عالم ہے. جب چھپا لیے ہیں تو عالم یہ ہے کہ انسانیت اٹھا نہیں پا رہی ہے. اگر کھل کر ایک فضیلت بھی بتا دیتے تو عالم کیا ہوتا ہے نا. توجہ چھپے ہوئے فضائل انسان سنبھال نہیں پا رہا. کھل جاتے اگر تو کیا ہوتا. تو آپ دیکھیے پروردگار عالم کی وحدانیت کے تعلق سے بھی مولا کو جملہ ہے. هو الذی لا اسم له ولا نعت له ولا يتعلق بمعرفت و ادراک. توجہ رہے معارف کی بحث ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی وہ ہے ذات ہے کچھ ایسی جس کا کوئی نام نہیں ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ مولا ارشاد فرماتے اس کا کوئی نام نہیں. هو الذی لا اسم له وہ ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے. کا نام نہیں ہے. مولانا ارشاد فرمایا اللہ کا کوئی نام نہیں ہے. اب نام نہیں ہے اس کا. یہاں تو صبح و شام ہم اس کا نام لیتے رہتے ہیں. اب مولا فرماتے ہیں اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ لا اسم لہو کا کیا مطلب ہے؟ توجہ ہے نا. بحث یہی ہے کیونکہ نام کے لیے الفاظ چاہیے. الفاظ کے لیے حروف چاہیے. حروف کے لیے آواز چاہیے. تو مولا نے سوال اٹھا دیا اپنے اس جملے میں. بیان تو حدیث شان اس کی کر دی لیکن سوچنے والوں کے لیے سوال بھی اٹھا دیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جس نے آواز کو خلق کیا ہے وہ خود اس آواز کے احاطے میں کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی کریشن آف ساؤنڈ تو مان لو آپ بالکل لیٹسٹ ٹیکنالوجی ابھی کی بات ہے. ابھی کریشن آف ساؤنڈ یعنی خداوند عالم کے سکیل پر اگر آپ دیکھیں, حالانکہ پہلی مجلس جو پہلا دن تھا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ یکون سے بات جب پار کر کے کن میں پہنچتی ہے تو وہاں حساب ختم ہو جاتا ہے, کیلکولیشن ختم ہو جاتا ہے. یوں گنا جائے گا کہ بھئی میں 30 سال کا ہو گیا, یوں گنا جائے گا کہ بھئی دنیا جو 4,500 کروڑ برس کی ہو گئی, یوں گنا جائے گا کہ بھئی کاسموس کو 14,000 کروڑ برس ہو گئے ہیں. کسی بھی چیز کو گنا جائے گا, یہ کیلنڈر ہمارا 2026 برس پرانا ہے, فلاں فلاں یہ. لیکن یہ حساب کسی چیز کی حیات کا, اس کی عمر کا, یہ سب کچھ کب تک ہوگا؟ یہ اس نقطے کے دھماکے تک حساب ہوگا نا. یعنی کہ جب بینگ ہوا, بگ بینگ جب بلاسٹ ہوا وہ جس سے کائنات شروع ہوئی, تو ڈیٹ تو وہاں سے شروع ہوگی, ٹائم تو وہاں سے شروع ہوگا. 1 گھنٹہ ہوا, 1 دن ہوا, جو بھی ہوا, وہاں چلے جائیں جب تو اب کیلکولیشن ختم ہو گیا. اب اس سے پہلے جو منزل کن ہے اس کن میں کسی کے ڈیوریشن کو گنا نہیں جائے گا کیونکہ وہاں پر وقت ہے ہی نہیں. اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے یہ پوچھا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کب سے ہے. یہ تمہارا سوال اسی لیے غلط ہے کیونکہ تو اسے اس پیمانے میں تولنے کی کوشش کر رہا ہے جس پیمانے میں وہ آتا ہی نہیں ہے. بھائی توجہ رہے. یعنی کہا جاتا ہے دنیا میں کہ ویسٹ میں بہت زیادہ ذہین لوگ رہتے ہیں, ان کو ٹائم اور کیلکولیشن اور اسپیس وغیرہ فزکس لاز پر بہت زیادہ عبور ہوتا ہے. ہم تو ایسٹ سے آئے ہیں, ہندوستان سے, ہم اتنے قابل نہیں ہیں جتنی قابلیت یہاں موجود ہے. لیکن ایک سوال ہے کہ بھائی مولا نے ارشاد فرمایا جس نے اس کے لیے یہ کہا متا یعنی کب سے کب تک, ٹائم کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آتا ہے متا. مولا نے کہا جس نے اس کے لیے متا کا استعمال کیا, جس نے اس کے لیے اللہ کا استعمال کیا, کس پر بیٹھا ہوا ہے, کب سے ہے, جس نے اس کے لیے الہ کا استعمال کیا, کہاں ہے. علی نے کہا جس نے اس کے لیے الہ, متا, آئینہ, اللہ ان الفاظ کا استعمال کیا وہ اسے جانتا ہی نہیں ہے. نہیں کر رہا تھا. یعنی
بھائی ظاہر سی بات ہے نا، مان لیجئے اب آپ کیلنڈر ہے ہمارا 2026 ہے، تو اس میں 1 جنوری کب ہوگی؟ 2026 تک جائے گی. اس سے پہلے ہم پوچھیں گے اس سے پہلے کیا تھا، تو اب آپ اس کیلنڈر سے تھوڑی نہ جواب دیں گے، اب آپ BC میں چلے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر اس کا حساب ختم ہو گیا. اب اس سے پرانی بات کو اس سے نہیں تولا جائے گا. ویسے ہی جتنا بھی حساب ہے، جو گنا بھی شمار جو بھی کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کن کے بعد سے ہو رہا ہے. کن کے بعد جب یہ ساری چیزوں کا وجود ہوا تو اب شروع ہوا کہ بھئی اتنے دن ہوئے، اتنے ایک صبح ہوئی، ایک شام ہوئی، یا جو بھی ہوا، اتنا سارا وقت ہو گیا. لیکن اس سے پہلے اگر کوئی چلا جائے تو وہاں یہ گنا نہیں جائے گا کہ بھئی وہاں کب سے کیسا ہوتا ہے. اسی لیے مولانا ارشاد فرمایا اس کے لیے یہ پوچھنا ہی غلط ہے کہ وہ کب سے ہے. توجہ نا، اب یہ پرانی یعنی پچھلی بات ہے، ریورس جائے اگر آپ. لیکن اگر ہم اسے فارورڈ کر دیں اگر تیزی سے، تو یعنی افواج ساری دنیا اپنی زندگی جی لینے کے بعد قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن کے بعد پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہو جائے گا کہ بھئی فلاں فلاں ہو گیا، یہ تمہارا نام عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے، اسے جنت میں بھیج دو. تو اب اسے جنت میں بھیجنے کے بعد ان کی کیفیت کے لیے قرآن نے جو استعمال کیا الفاظ وہ کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون. وہ لوگ جنت میں 10 سال نہیں رہیں گے، 100 سال نہیں رہیں گے، 1000 سال نہیں رہیں گے، 10,000 سال نہیں رہیں گے، 1,00,000 سال نہیں رہیں گے، 10,00,000 سال نہیں رہیں گے. خلد، خے لام دال، خالد یا خالدون، خلد، وہ وہاں پر کتنے دن رہیں گے یہ گنا نہیں جائے گا، کیونکہ وہاں پر وقت کی بحث ہی نہیں ہوگی. اور جب وہاں چلے گئے تو اب خالد کے لیے، خلد کے لیے جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے. کبھی ہمیشہ کیسے رہیں گے؟ کہا ہمیشہ اسی لیے رہیں گے کہ بھئی جب ٹائم ہی نہیں ہے تو کسی کو گنا کیسے جائے کہ وہ کب سے ہے. اسی لیے ایک ہمیشگی کا تصور پیدا ہوا کہ وہاں پر شمار نہیں ہوگا وقت کا کہ کیسے کیسے گنے. اب اتنے برس رہے گا، 10,000 کروڑ سال جنت میں رہے گا، پھر وہ جوان کا جوان رہے گا. نہیں توجہ نہیں کر رہے. کون؟ ایک بشر، آپ ہم، یعنی جس پر پابندیاں ہیں ساری یہ کائنات کی. دیکھتے دیکھتے بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد گھٹنیوں چلنے لگا، پھر کھڑانے لگا، قدم شروع ہوئے، پھر جوانی تک پہنچا، بوڑھاپا آیا، پھر مر گئے. ساری چیزیں یہی بشر جس کے اوپر ایک ایک سیکنڈ کا اثر ہوتا ہے، یہی جب جنت میں چلا جائے گا تو ہزاروں برس گزر گئے لیکن جیسے کا ویسا ہے. یعنی کوئی تصور کرے کہ جب علی کی محبت اسے جنت میں پہنچا رہی ہے تو ایک بشر ٹائم لیس ہو جاتا ہے. جس کی محبت کے اثر میں ایک بشر وقت کے دامن سے بالا ہو جائے گا، کوئی اس کو کیسے شمار کر سکتا ہے کہ خود اس کا وجود وقت میں کیسے آئے گا. جس علی کی محبت کے نتیجے میں وہ ہم فیہا خالدون کا مستحق ہو گیا، اس علی کو کوئی وقت میں گنے گا، شمار کرے گا؟ ہے نا توجہ؟ بیٹا اس کا زمانے کا امام ہے. تو مطلب جب پردہ اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ جب پردہ اٹھے گا، جب ظہور کا وقت آئے گا تو وہ ویسا ہی جوان باہر آئے گا جیسا جوان پردے میں گیا تھا. کوئی پوچھے مولا اتنے سال گزر گئے، کیا اس وقت کا تیرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا؟ کہ ہم پر وقت کا کیسے اثر ہوگا؟ ہم زمانے کے پابند نہیں ہیں، زمانہ ہمارا پابند ہے. جس کا بیٹا لازمان ہے، بھئی آدم، پروردگار عالم نے کہا آدم تمہاری توبہ قبول نہیں کریں گے، تم کیوں نام نہیں لیتے دعاؤں میں علی کا؟ نوح سے کہا تمہاری کشتی نہیں بچے گی، تم کیوں نہیں لگاتے اس پر پنجتن کے نام؟ ابراہیم کا زمانہ گزرا، موسیٰ کا زمانہ گزرا، خیبر میں رسول اکرم نے پکارا، ساری زندگی رسول اکرم کی عالی مدد کہتے ہوئے گزر گئی. 1400 برس ہو گئے، آج پھر ہماری زبان پر کوئی مصیبت آتے ہی علی کا نام آ گیا. یعنی ہر زمانے میں مصیبت زدہ اور تکلیف دہ لوگ علی کو جب آواز دے رہے ہیں تو یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ عمل؟
یہ عمل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وجود علی کے اوپر گزرتے ہوئے وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. رسول نے علی کو مدینے میں آواز دی اور آپ اسے میری لینڈ میں پکار رہے ہیں. جب جاتے ہیں انڈیا میں تو وہاں پر مصیبت آتی ہے تو انڈیا میں آواز دیتے ہیں. راستے میں پلین میں ٹربولنس ہوتا ہے تو علی کا نام زبان پر آ جاتا ہے. یعنی اتنی جگہ پر مقامات پر ادھر سے وہ ادھر سے وہ ادھر سے وہ، یہ آواز ہر زمانے میں ہر جگہ سے جو علی کو دی جا رہی ہے، یہی دلیل ہے اس بات کے لیے کہ نہ علی پر زمانوں کا اثر ہوتا ہے نہ علی کسی مکان کا پابند ہے. کیونکہ یہ زمان و مکان کی بحث تو نقطے کے پھیلنے کے بعد ہے، جو خود وجود ہے نقطے کا. بھائی توجہ. اب کیا ہوا جب فرمایا کہ بھائی اس کا نام نہیں ہے کوئی، کیسے نام ہوگا اس کا؟ یعنی لاجیکلی آپ سوچے تو بات تو واضح ہے. بھائی لیٹرز ہوں گے تو نام ہوگا، ہے نا؟ اب یہ کیا ہے آپ کو کیسے بتائیے؟ مائک ایم آ چکا تھا نا پہلے، یہ بعد میں آیا نا. اس کا نام جو پڑا تو ایک لفظ پہلے سے تھا آپ کے پاس موجود جو آپ نے اس کو لگا دیا. ایک لیٹر تھا پہلے سے تو اس کا نام پڑ گیا. تو بھائی خداوند عالم کا نام ہوگا کیسے؟ کیا آواز اس کے ساتھ ساتھ ہے؟ خالق و مخلوق ایک ساتھ ہے. آواز کو اس نے خلق کیا اور وہ بھی ابھی بالکل جدید لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے بہت زیادہ، اتنی کہ آپ اگر یہاں سے نکل جائیں اسپیس میں تو ختم آواز. آواز کہاں ہے؟ آواز بس یہیں ہے. آپ بولیں گے، ہم بولیں گے، یہ بولیں گے، ایٹماسفیئر میں جہاں جہاں گفتگو ہوگی سن لیں گے لوگ. اوپر نکل گئے اب آواز ہی نہیں، اب اوپر پوری خاموشی. تو کوئی کیا تصور کرتا ہے وہاں کوئی اللہ کو نہیں پکارتا؟ آواز تو یہی ہے. اتنی چھوٹی چیز میں ہم نے پروردگار عالم کے اسم کو قید کر دیا. اسی لیے علی نے کہا اس کا کوئی نام ہے ہی نہیں، اس کا کوئی نام نہیں ہے. اب اس کا سیکنڈ ہاف انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے یا پرسوں، لیکن بات ابھی یہاں پر تھوڑی سی اور ہوگی. کیا فرمایا؟ کوئی نام ہی نہیں ہے اس کا. لیکن آپ اگر قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن نے اسم پر بحث تو کی ہے. توجہ نا، اسم کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں بہت توجہ ہے. نقطہ، نقطے سے خط، خط سے حرف، حرف سے یا تو لفظ یا تو اسم، یا لفظ ہوگا یا اسم ہوگا. لفظ یعنی لفظ ہی تو اسم بنتا ہے کسی کا. یعنی مائک جو لفظ تھا وہ ہی اس کا اسم بن گیا. سٹینڈ ایک لفظ تھا وہ اس کا اسم بن گیا. تو لفظ کہیے یا اسم کہیے، ورڈ کہیے، نیم کہیے، دونوں ہوتے ہیں ایک ہی چیز ہے. لیکن ان سے پہلے حروف ہے، حروف سے پہلے خط ہے، خط سے پہلے نقطہ ہے. تو مولا نے کہا اس کا کوئی نام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی نام کے لیے تو یہ آواز کا نکلنا ضروری ہے. آواز کا خالق جب آواز کو خلق نہیں کیا تھا تو اسے کیا پکارتے تھے؟ آواز تو انہیں بنائی نا ابھی، تو جب بنائی نہیں آواز تو اس کو کیا پکارا جاتا تھا؟ تب کا کچھ نہیں پکارتے تھے اس کو. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی نام ہی نہیں. لیکن جب قرآن نے اسم الہی کی بات کی تو اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ ہم بہت ایزی ہے، دیکھیے بہت ایزی. ہم نے ابھی کہا آپ کی خدمت میں ویسٹ میں لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. ہم وہاں سے آئے ہیں جہاں کی ذہانت بالکل ایوریج ہوتی ہے. تو سوال ہے آپ سے، بہت ایزی بات ہے، اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم کی تعریف کیا ہے؟ ہمیں جس دن یہ تعریف کا پتہ چل جائے گا بہت بحث ختم ہو جائے گی، ساری بحث. اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم نام کو کہتے نہیں ہیں، یہ امپلائڈ میننگ ہے. توجہ ہے، یہ امپلائڈ ہے، ڈائریکٹ میننگ نہیں ہے لینگویج کا. اسم کی تعریف یہ ہے کہ جو کسی کی پہچان بن کر سامنے آئے وہ اس کا اسم ہوتا ہے. آپ ڈکشنری میں اگر مل جائے کہیں تو ناؤن کی تعریف دیکھیے، وہ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں، واٹ از اے ناؤن. تو وہ لکھیں گے کہ ناؤن ہوتا کیا ہے.
ایگزامپلز ہے کہ بھائی اسکائی ہے، سن ہے، مون ہے، فلاں، یہ سب ناؤنز ہے، لیکن ڈیفینیشن نہیں ہے. ڈیفینیشن کیا ہے اس کا؟ جو کسی کا تعارف کرائے وہ اس کا اسم ہوتا ہے. یہی تعارف ہے. بھائی سوال اٹھایا کسی نے، بھائی مجلس کہاں ہے؟ کہاں سوال ہے؟ آپ نے زبان سے کہا بھائی ادارے جعفریہ میں. تو جو آپ نے ادارے جعفریہ کہا، جو کہا آپ نے، وہ ادارہ نہیں ہے. ادارہ یہ ہے. جو آپ نے کہا وہ کیا ہے؟ جو آپ نے کہا وہ اس جگہ کا اسم ہے، نام ہے نا. جیسے کہ ہم نے پیپر اگر کہا تو ہم نے جو کہا ابھی آپ کے سامنے وہ پیپر نہیں ہے، پیپر یہ ہے. لیکن کیونکہ اس چیز کو آپ کے ذہنوں تک ہمارے لفظ نے پہنچا دیا، اسی لیے اس لفظ کو اس چیز کا اسم کہتے ہیں. نہیں کر رہے توجہ کر رہے نا. یعنی کیا ڈیفینیشن ہوا؟ نام کہتے ہیں، تعریف نام کی یہ ہے کہ جو کوئی بیچ میں آ کر کسی کی تعریف کرے، کسی کا تعارف کرائے، کسی کو انٹروڈیوس کرا دے، اس بیچ میں آ کر پہچان بننے والے کو، جس کا وہ پہچان بنا ہے، اس کا اسم کہتے ہیں. ہم ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ہم نے آپ سے کہا کہ بھائی کوئی فروٹ لے لیجئے، کسی کا آم لے لیجئے. ہم نے بس آم کہہ دیا ابھی. اب کہاں ہے آپ کا ذہن؟ پہنچ گئی نا بات. یعنی ہم نے کہا ابھی کچھ بھی اس کے بارے میں بیان نہیں کیا، لیکن آپ سوچنے تو لگ گئے کہ بھائی گرمی آئیں گی تو وہ آئے گا، وہ ٹیسٹی ہوتا ہے، اسے کھائیں گے شوق سے، اس کا جوس بنا لیں گے، بے نشان بھی ہوتا ہے، کاٹ کر بھی کھا سکتے ہیں. بہرحال یہ سارے آپشنز. لیکن یہاں کہیں ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ یہاں کہیں نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز الگ ہے، جو ہم نے کہا وہ الگ ہے. جو ہم نے کہا وہ اس کا اسم ہے. اسم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو کسی کی کا تعارف، کسی کا انٹروڈکشن بن کر اگر جو آپ کے سامنے آتا ہے وہ اس کا اسم ہوتا ہے. اگر حروف میں ڈھونڈنے کے لیے کوئی نکلے، لیٹرز میں، الفابیٹس میں اگر کوئی ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور حروف و الفاظ میں تلاش کرتے ہوئے جائے تو اسے اللہ کا نام کبھی بھی نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ آواز و الفاظ و حروف و اعداد اور ساری چیزوں سے پہلے سے موجود ہے. اسی لیے مولانا ارشاد فرمایا اس کا کوئی نام نہیں ہے. کیونکہ تم اسے ڈھونڈ رہے ہو لیٹرز میں، تم اسے ڈھونڈ رہے ہو ورڈز میں، ان چیزوں میں، وہ تمہیں کبھی بھی ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی نام ہے ہی نہیں. لیکن نام نہیں ہے کہنے کے بعد قرآن مجید کی آیات ہے، بہت سارے الفاظ ہیں، احادیث اہل بیت ہے، مولا کے کئی فرامین ہیں جہاں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے. کبھی جب نام ہے ہی نہیں تو اس کے نام کا مطلب کیا ہے؟ اس کے نام کا مطلب یہ حروف میں قید ہونے والا نام اس کا نہیں ہے، لیکن جو اس کی پہچان بن کر کائنات میں سامنے آیا ہے وہ اس کا نام ہے. اب ساری کائنات میں ڈھونڈے انسان کے لوگوں نے آخر اللہ کو کیسے پہچانا؟ جھوٹا ہے وہ جو کہتا ہے میں نے اسے خود سے پہچانا ہے. مشرک ہے وہ جو کہتا ہے میں اسے خود سے جانتا ہوں. بھائی توجہ، کیونکہ اس نے کسی سے بھی ملاقات نہیں کی. انسانیت پتھروں کو پوج رہا کرتی تھی، بت پرستی شدت کی عالم پر تھی، کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے. یہ تھی انسان کی عقل کی حالت، یہ انسانیت کا ضرف تھا. یہ تھا ایک بشر کے سوچنے کا طریقہ. اپنے ہی ہاتھوں سے پتھر کو تراش کر اسے اپنا خدا کہتے تھے. تو اس پر ہنسی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا بتائیے؟ وہ ایسی عقل، پھر اسے ترقی کہا جاتا تھا، ہے نا توجہ؟ یعنی کسی سے ملاقات نہیں کی، لیکن پھر آج سب اسے جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے. آخر وہ کون ہے جس نے عالمین میں اس کی اس قدر شدت سے تعریف کی ہے کہ اس کا وجود ہی اس کی پہچان بنا ہوا ہے.
کیونکہ عالمین کے ہر ذرے میں اللہ کا تعارف کراتے ہوئے اس کی پہچان بن کر علی کا وجود آیا ہے، اسی لیے علی اللہ کا اسم ہے۔ اسی وجہ سے علی اللہ کا اسم ہے۔ بہت مشہور معروف بات ہے، علی اسم الہی ہے۔ اللہم انی اسألکا باسمک العظیم، میرے پروردگار مجھے تجھے واسطہ تیرے عظیم نام کا، نام تو ہے ہی نہیں اس کا حروف والا نام نہیں ہے، لیکن جو اس کی تعریف جس نے کی ہے، جو اس کا تعارف بن کر آیا ہے، اس کا وجود ہی اس کا نام ہے نا توجہ؟ تو اسم اللہ، اب دیکھیے بات آئی پھر نقطے تک جس پہ شاید ہم بات تمام کر دیں یا دیکھتے ہیں کہ کیسا دیر نہ ہو جائے پھر فلاں۔ تو کیا ہوا؟ اسم الہی، اس کا نام مطلب جس نے اللہ کو الف لام لام ہے میں ڈھونڈا وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، کیونکہ وہ حروف ہے، ایک لفظ ہے، وہ اس کی ذات نہیں ہے، اور وہ بھی آواز و الفاظ بننے کے بعد، حروف شروع ہونے کے بعد ابھی کی بحث ہے، اور وہ کب سے ہے کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں۔ اسی لیے جو اس کی تعریف کر رہا ہے وہ اس کا اسم ہے۔ تو جب ہمیں اسم سمجھ میں آئے گا تب ہمیں آیت سمجھ میں آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ، کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، یعنی قرآن شروع ہو رہی ہے، آیتیں شروع ہو رہی ہے، سورے شروع ہو رہے ہیں، عبادتیں شروع ہو رہی ہے، تسبیح تہلیل، ہر مبارک اور ہر مقدس کام، اتنا زیادہ کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کچھ بھی جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتا ہے وہ ابتر ہوتا ہے۔ جو کام بھی انسان بغیر بسم اللہ کے کر رہا ہے اس کے نتیجے میں اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، سب ختم ہونے والا ہے، کیونکہ بغیر بسم اللہ کے جو آغاز کیا جائے وہ ابتر ہوتا ہے۔ جتنے بھی مبارک اور مقدس کام ہیں وہ سب بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں، اور بسم اللہ خود اسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور وہ بسم اللہ بے سے شروع ہوتا ہے اور وہ بے نقطے سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی ہر مبارک اور مقدس کام کائنات میں علی کے نام سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اسم اللہ کا مطلب ذات علی ہے۔ قرآن صامت، قرآن ناطق سے شروع ہوتا ہے، کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، کیونکہ اگر اسے اپنی عزت و آبرو رکھنی ہو، قرآن صامت کو اگر اپنی عزت بچانی ہو تو اسے عزت بچانے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ وہ قرآن ناطق سے شروع ہو، ہے نا؟ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی آسمانی کتاب میں تمام آسمانی علوم سمٹ کر اگر آ جائیں، تمام آسمانی علوم اگر سمٹ کر آئے تو 4 کتابیں ہوتی ہیں، توریت انجیل زبور قرآن، یہ چاروں سمٹ کر اگر ایک جگہ آ جائے تو وہ قرآن مجید ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اگر سمٹ کر ایک جگہ ہو جائے تو وہ الحمد ہو جاتا ہے، الحمد اگر سمٹ جائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جاتا ہے، بسم اللہ اگر سمٹ جائے تو وہ بسم اللہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اگر سمٹ جائے تو وہ بے ہو جاتا ہے، جب وہ بے سمٹ جائے تو بے کا نقطہ ہو جاتا ہے، اور وہ بے کا نقطہ میں ہوں۔ وہ بے کا نقطہ میں ہوں جو پھیل گیا تو یہ قرآن مجید ہوا ہے، جو پھیل گیا تو یہ سورے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے یعنی جب 16 رجب کو رسول اکرم نے مولا کو اپنی آغوش میں لے لیا اور کہا یا علی کچھ سناؤ،
تو علی نے توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائے، قرآن مجید سنائی کہ یہ کیسے سنا رہے ہو آپ یہ سب؟ کہ یہ ساری کتابیں اتنی پھیلی ہوئی، اتنا بڑا علم، ابھی 3 دن ہوئے گود میں آتے ہی سنانا شروع کر دیا؟ کہ کیسے؟ صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم ظاہرکم وعلی باطنکم۔ کوئی آغوش رسول میں 3 روز کے ایک طفل کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ علی یہی ہے، یہ علی کا ظاہر ہے، اور جو آسمانی کتابوں کی تلاوت ہو رہی ہے یہ علی کا باطن ہے۔ سارے علوم آسمانی سماوی کو بیان کر کے تلاوت کر کے بتایا میں ہی وہ نقطہ ہوں جو پھیل جائے تو آسمانی علوم ہو جاتے ہیں، سمٹ جائے تو نقطہ با ہو جاتا۔ لفظ فتح سے اگر اسے جوڑ دیں آپ، دیکھیں قرآن کھولتے ہی ایک سورت سامنے ہے نا، یوں آپ نے قرآن کو کھولا تو ایک سورت سامنے آئی، اس کے بہت سارے نام، اس سورت کو کہتے ہیں الحمد، اس سورت کو کہتے ہیں سبع مثانی، اس سورت کو کہتے ہیں قرآن عظیم، اس کے بے شمار ناموں میں ایک نام ہے سورۃ الفاتحہ، یعنی فاتحہ مطلب الحمدللہ رب العالمین، الحمد سے لے کر ضالین تک یہ جو سورہ ہے 7 آیتیں، اسے کہتے ہیں سورہ فاتحہ۔ فاتحہ فاتحہ اس کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ فتح ہے، فتح، فتح کہتے ہیں کچھ کھولنے کو، فتح جیتنے کو نہیں کہتے۔ ہم آپ سے پھر عرض کر رہے ہیں، یعنی اب دنیا میں ہو کیا گیا، ہم سارے امپلائڈ میننگز پر ہی چل رہے ہیں، اسی لیے ہمیں عجیب لگتی ہے ہماری زندگی۔ پھر قرآن کہیں اور بات کر رہا ہوتا ہے، ہم کہیں اور ہوتے ہیں، کیونکہ ہم امپلائڈز پر چل رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اس کا مطلب یہ کیوں آیا ہے ابھی آپ کی خدمت میں واضح ہوگا، جیتنے کو فتح کہا جاتا ہے، ریزن کیا ہے، فتح کو جیت کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ جب کوئی لشکر کسی دوسرے لشکر کو ہرا کر جیت جاتا ہے تو سامنے والے کے قلعے کو کانکر کر کے اسے کھول دیتا ہے، اسی لیے اسے فتح کہتے ہیں، کیونکہ بھئی کھول دیا، جیت گئے۔ توجہ، یعنی جیت سے فتح نہیں ہے، فتح سے جیت میننگ ہے۔ ہم اگر فتح جیتنے کو سمجھ رہے ہیں تو غلط ہے، اگر ہم فتح کھولنے کو سمجھ رہے ہیں، اور کیونکہ سامنے کے قلعے کو کھول دیا، خیبر کو فتح کیا مولا نے اور دروازوں کو کھول دیا، راستہ کھل گیا، سب جا سکتے ہیں اندر، یہ فتح ہے۔ فتح کے معنی کھولنے کے، اسی سے لفظ بنا ہے مفتاح، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، اس چیز کو جس سے کچھ کھولا جائے، اسی کے پلورل کو مفاتیح کہتے ہیں۔ کتاب کا نام انہوں نے رکھا مفاتیح الجنان، یعنی جنتوں کو کھولنے کی چابیاں۔ اتنی ساری دعائیں، اعمال اور مناجات اس میں پائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی اسے پڑھ لے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، یہ ہے جنتوں کے کھل جانے کی چابیاں، مفتاح، فتح، مفاتیح، یہ ساری اسی سے بنا فاتحہ، کیونکہ یہ قرآن کو کھول رہا ہے، اسی لیے اس سورہ کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، کیونکہ اس سے قرآن کھل رہا ہے۔ کھولیں گے تو بھی سامنے فاتحہ ہوگا، اور فاتحہ ایکسپینڈ ہو جائے گا، کھل جائے گا تو بھی قرآن مجید میں پھیل جائے گا، اسی لیے اسے فاتحہ کہتے ہیں۔ یعنی ساری قرآن مجید کو اگر کسی صندوق سے نسبت دی جائے تو سورۃ الفاتحہ اس کی چابی ہے جس سے قرآن کھلے گا، لیکن اگر سورہ فاتحہ کو کوئی صندوق تصور کیا جائے تو نقطہ با اس کی چابی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین قرآن کے لیے فاتحہ ہے، اور نقطہ با فاتحہ کے لیے فاتحہ ہے، یعنی علی کا وجود فاتحۃ الفاتحہ ہے۔ لازم تھا قرآن پر کہ اسی رنگ سے شروع ہو، کیونکہ صامت کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ناطق سے آگے بڑھے، ہے نا توجہ؟ عجیب رنگ میں دیکھیے انیس نے بھی، اب خیر بات ہے آئی ہے تو عرض کریں، ورنہ پھر آیات اور احادیث کی بحث بہت دور ہو جاتی ہے، بشر بھی ان آیات الہی سے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے جو نارملی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔
لکھتے ہیں کہ وہ علی حق نے جسے عرش سے بھیجی شمشیر، وہ علی حق نے جسے عرش سے بھیجی شمشیر، وہ علی جس کا نہیں دو عالم میں کوئی نظیر، وہ علی جس کا دو عالم میں نہیں کوئی نظیر، وہ علی جس کی رسولوں سے سوا ہے توقیر، وہ علی حق نے جسے عرش سے بھیجی شمشیر، وہ علی جس کا دو عالم میں نہیں کوئی نظیر، وہ علی جس کی رسولوں سے سوا ہے توقیر، وہ علی جو ہوا احمد کا وسیع روز غدیر، وہ علی سب سے زیادہ ہے عبادت جس کی، وہ علی گھر میں خدا کے ہے ولادت جس کی، سہل سے جس نے اکھاڑا در خیبر وہ علی، لوگ کہتے ہیں جسے قاتل انتر وہ علی، جو ہے مشہور جہاں نفس پیمبر وہ علی، مرتبہ جس کا ہے قرآن سے بڑھ کر وہ علی، مرتبہ جس کا ہے قرآن سے بڑھ کر وہ علی۔ انیس کا ایک مصرع سمجھ میں نہیں آیا دنیا، لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو، علی قرآن سے بڑھ کر کیسے ہوگا؟ تو بھائی پھر کیا ہوگا بتائیے، ناطق افضل ہوتا ہے یا صامت افضل ہوتا ہے؟ افضل کون ہوتا ہے نا توجہ؟ جو کہے کہ اس کی طرف تیر چلاؤ وہ افضل ہوتا ہے، یا جس کی طرف تیر چل رہے ہیں وہ افضل ہوتا ہے۔ یعنی انسان فضائل علی میں کتنا پیچھے چلا گیا، کتنا پیچھے چلا گیا۔ علی کی مدحت میں کچھ بھی کہتے ہی آواز شرک آنے لگتی ہے، جبکہ علی کے شیعہ ہیں۔ یہ کہے اگر کوئی کہ علی نادار تھے، مفلس تھے، غریب تھے، مسکین تھے، تو سب راضی۔ کوئی یہ کہے کہ علی کا لباس پھٹا ہوا تھا تو سب خوش، کوئی یہ کہے کہ علی پر بھوک و پیاس تاری ہوتی سب خوش، کوئی یہ کہے کہ علی محنت کیا کرتے تھے تو سب خوش۔ یعنی شان علی کو اگر کم کرنے کی کوئی بات ہو جائے تو اس پر سب راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن علی کی تعریف میں ابھی کچھ بولا ہی نہیں گیا، ابھی تو اینالائز کیا جا رہا ہے کہ بھئی سامنے کوئی سننے والا ہے کہ نہیں، تو ابھی اسی اینالیسس میں آواز اٹھ جاتی ہے کیسے ہو گیا۔ میں نقطہ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں کا مطلب کیا ہے؟ میں وہ بیج ہوں جو پھیل کر اگر شجر بنا تو قرآن مجید ہوا، اسی کا ایک پھل ایک ایک سورہ ہے، کوئی اس میں سے رحمان ہے، کوئی اس میں سے یاسین ہے، کوئی اس میں سے توحید ہے، کوئی اس میں سے یوسف ہے، کوئی یونس ہے، یہ سارے الگ الگ صورتیں ہیں، یہ سارے صورتیں سامنے آئی کیونکہ وہ نقطہ با پھیلا۔ اب آپ ہمیں بتائیے ہاتھ میں سیب ہوتا ہے وہ افضل ہے یا وہ بیج جس سے سیب کا درخت ہوگا وہ افضل ہے؟ انا النقطۃ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا نقطہ، انا النقطۃ دائرۃ الوجود، یہ دائرۃ الوجود سارا سب کچھ، یعنی موجود چیزوں میں جو کچھ بھی آپ ایگزسٹنس پر جس کا اطلاق کرتے ہیں سب کچھ اس کا مرکزی نقطہ میں ہوں، ہے نا توجہ؟ یہ علی کی محبت کو رسول اکرم نے دین قرار دیا، اس علی کی محبت کو رسول نے تقوی قرار دیا۔ تقوی کسی کیریکٹر کا نام نہیں، تقوی شباہت علی کا نام ہے۔ جو اپنے کردار کو علی کے رنگ میں ڈھالے وہی متقی ہے۔ جو علی کو نہیں جانتا وہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، وہ تقوی نہیں ہوتا، ہے نا توجہ؟ کیونکہ تقوی کسی عمل کا نام، بہت توجہ ہے، بات ختم کر رہے ہیں نوجوان بھائیوں کے لیے تاکہ بحث بہت چلتی ہے دنیا میں، خیر ہم تو ہے انشاءاللہ، اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو دیکھیے مجلس کے بعد بیٹھ سکتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ بہت توجہ ہے، تقوی عمل کا نام نہیں ہے، عمل کا نام نہیں ہے تقوی۔ لوگ سمجھتے ہیں تقوی عمل کا نام ہے نا؟ مثال اس کی وہ کون تھا، کوئی ہے نا یہیں پر تھا شاید ویسٹ میں، دن میں لوگوں کو لوٹ لیتا تھا، پھر رات میں ان لوگوں کو ان کی چیزیں واپس پہنچا دیتا تھا، کچھ نام تھا اس کا، آدھا لوٹ لیتا تھا یا آدھا پہنچا دیتا، کچھ تھا بہرحال، ہے نا توجہ؟ یعنی ہم نے 10 روپیہ کسی کے پاس سے چرائے،
اور 5 روپے راہ خدا میں دے دیے. 10 روپے چرا لیے, 5 روپے اس میں سے بانٹ دیے, انسانیت کے نام پر, ہیومینٹی کے نام پر لوگوں کی مدد کی. یہ تقویٰ ہے. دیکھیے, یعنی علی سے عداوت انسان کو جن بیماریوں میں مبتلا کرتی ہے. جیسے توحید وہمی ہے, ویسے ہی وہم انسانیت بھی ایک بیماری ہے. علی سے دامن بچانے والا اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے. وہ انسان ہوتا نہیں, کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں تقویٰ عمل کا نام ہے. عمل کا نام نہیں ہے تقویٰ. 10 روپے چرا کر 5 روپے دے دیے کسی کو, یہ تقویٰ ہے. بھائی دے تو رہا ہے نا, لوگوں میں بانٹ رہا ہے نا. مان لیجئے 10 روپے چرائے, اس نے 6 روپے بانٹ دیے, صرف 4 اپنے لیے رکھے, 2 کر کے جتنی بھی استطاعت تھی بانٹ دیے. تو بانٹ تو رہا ہے, انسانیت ہے لوگوں میں. تو یہی تو تقویٰ ہونا چاہیے. لیکن یہ کیوں نہیں ہے تقویٰ؟ کیونکہ تقویٰ عمل کا نام نہیں ہے. چرائے ہوئے پیسوں کو بانٹنے سے تقویٰ نہیں ہوتا. پیسے بانٹنے سے یعنی کسی عمل کو تقویٰ نہیں کہتے. تقویٰ ایک کردار کا نام ہے. بھلے ہی اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی وہ متقی ہو سکتا ہے اگر اپنے کردار میں شفاف ہو تو. اور اگر کوئی ساری دنیا بانٹ رہا ہے لوگوں میں لیکن اس کے کردار میں شفافیت نہیں پائی جاتی تو اس میں تقویٰ نہیں ہے. تو اب تو دنیا بھر میں وہ مشہور پھر رہی ہے وہ فائلز وغیرہ, یعنی آپ کو کس کس کے کیا کیا راز معلوم ہو رہے ہیں. ارے بھائی اتنا بڑا انسانیت میں اس کا نام تھا, یہ دیکھو کیا نکلا اندر سے. تو دینے کا نام, کسی کی مدد کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ نام ہے کردار کا. کون سے کردار کا نام تقویٰ ہے؟ وہ کردار جو اپنے مزاج کو, اپنے کردار, اپنی طبیعت کو علی کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرے, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. ہمارے یعنی ہمارے بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں تاکہ یہاں تک ہمارا آنا ویسٹ نہ ہو جائے. ہم آپ کی خدمت میں اس بات کو واضح کر جائے. لوگ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں تقویٰ عمل کا نام ہے. عمل کا نام تقویٰ نہیں ہے, تقویٰ کردار کا نام ہے. کیریکٹر ہونا چاہیے. کیریکٹر شفاف ہے یا نہیں, پہلے یہ دیکھا جائے, بعد میں عمل دیکھا جائے. مزاج بدماش ہے, ڈاکو ہے, کوئی لوٹ رہا ہے لوگوں کو اور اس میں سے آدھے بانٹ بھی رہا ہے, تو کیا کر کہ تقویٰ ہے. کیریکٹر خراب اگر ہوگا تو وہ ساری نعمتیں سامنے لے کر آ جائے, اسے تقویٰ نہیں کہتے. تقویٰ ایک کردار ہے جس میں ایک مومن اپنے آپ کو کردار علی میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. اس کردار کو تقویٰ کہتے ہیں. اسی وجہ سے علی کو امام المتقین کہا جاتا ہے. امام المتقین کہا جاتا ہے. امام ہے, سامنے ہے, کھڑا ہوا ہے, لیڈ کر رہا ہے سب کو, اس کی ذات رہبر ہے. تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے وہ سامنے پیشوائی کر رہا ہے. امام المتقین اسی لیے کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے رسول اکرم نے کہا یا علی حبکا تقویٰ والایمان, تیری محبت یا علی تقویٰ ہے, تیری محبت ایمان ہے. جو کوئی اپنے آپ کو تیرے قریب لے کر آئے گا وہی متقی ہے اللہ کی نگاہوں میں. بات واضح ہوئی. بس دیکھیے تقوی سے, اسی ذکر سے جو واقعہ ہم ہر برس پڑھتے ہیں سال میں ایک ہی بار, تو ماہ مبارک کا وہ واقعہ ہے, بہت ہی حساس ہے, اسی لیے ہم اسے پڑھتے نہیں بار بار. حالانکہ ہندوستان میں جب آ رہے تھے تو خواہش تھی, لیکن ایام شہادت نہیں تھے مولا کے, تو پڑھے نہیں. اور وہ بہت دل کے قریب ہے ہمارے, اس وجہ سے اسے بہت چن چن کر, چھان چھان کر پڑھا جاتا ہے. خدمت میں دیکھتے ہیں آپ مومنین اگر آمادہ ہو جائے تو وہ رکھ دیں گے واقعہ, ورنہ 2 چند الفاظ ہیں مصائب کے. یعنی کہ کتنی مظلوم ہے علی کی ذات آج بھی. دشمنوں کی عداوت اور بغض کم تھا کہ چاہنے والے اس کے فضائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
نام یہی ہے کہ علی کے شیعہ ہیں، لیکن جب علی کی تعریف ہوتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ علی کی مظلومی نہیں ہے؟ یعنی دوست تو پہلے ہی اس کے فضائل چھپا رہے ہیں، پھر اس میں سے اگر کبھی کچھ ادنا سی بات پڑھ دی جائے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ یہ علی کے کتنے بڑے مظلوم ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی مصائب اہل بیت اطہار کی ہستیاں وہ ہے جن پر رونے کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں ہے۔ مصائب پڑے جاتے ہیں عزاداروں کی خلوص کی حساسیت کی خاطر، قلب کی حساسیت کی خاطر، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر سوچے تو اسے رونے کے لیے کسی مصیبت کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مرثیے خدمت میں آپ کی دیکھیے، 2 مرثیے رکھتے ہیں، مولا نے اپنی زبان سے اپنی زندگی میں بیان کیے۔ اب اس کے بعد یعنی حساسیت ہی عزادار کو رلائے گی۔ عجیب و غریب کیفیت ہے، ساری منزلوں سے علی گزرے ہیں، تو کوئی تصور کرے کہ علی کے دل کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا علی یہ بتائیے کہ کسی مرد پر سب سے بڑی مظلومی کا وقت کیا ہوتا ہے؟ کسی مرد پر، کسی رجل پر، کسی کرار پر سب سے بڑی مظلومی کا وقت کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا، مولا نے جواب دیا۔ اب جواب تو دیا، لیکن اس مصیبت میں خود علی کتنے ڈوبے ہوئے ہیں۔ مولا نے جواب دیا، ایک مرد پر سب سے بڑی مظلومی کا وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کی زوجہ سامنے کھڑی ہو اور اس پر کوئی ہاتھ اٹھا دے۔ اب یہ ایک جملہ ہی انسان کو قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہے کہ مولا نے ارشاد یہ فرمایا کہ اگر زوجہ کے سامنے کوئی شوہر پر ہاتھ اٹھا دے تو اس کے دل کے اوپر وہ زخم لگ جاتا ہے جو اس کی ساری زندگی میں کبھی نہیں کم ہوتا۔ اتنی بڑی مظلومی کے لیے مرد پر یہ وقت ہوتا ہے۔ بیان تو کر دیا، لیکن علی کی زندگی کو جب دیکھا گیا تو شہزادی کونین کی آنکھوں کے سامنے علی کے گلے میں رسن ڈال دی گئی۔ علی کی مظلومی کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ اس اسلام میں علی کے دل کے کتنے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے کہ دختر رسول دیکھ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دیکھ رہے ہیں، اور علی کے گلے میں رسن ہیں، اور علی کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے۔ انسان محشر تک اگر روئے گا تو اس پر کبھی گریہ نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی ہی غربت سے بھری ہوئی وصیت بیان فرمائی، کیونکہ جب علی کے سر پر تلوار لگی، سر شگافتہ ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ تو جب بھی علی کی خیبر شکن قوت کا یہ ذکر ہوتا ہے، فوراً ذہن چلا جاتا ہے اس بات میں کہ ہاں ہاتھ تھے تو علی نے اپنے سر کو تھام لیا، کیونکہ اگر سر شگاف ہو جائے تو بہت درد ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بازو ہی ویسے وقت میں سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن کربلا کے میدان میں علی کا بیٹا عباس، گرز گرانے عباس کے سر کو شگاف کر دیا، لیکن بازو نہیں کہ اپنے سر کو تھامے۔ عجیب جملہ زیارات میں آیا کہ میرا سلام اس ہستی کے اوپر جس کے رخسار پر لگے ہوئے زخم، ان زخموں کے لیے جلتی ہوئی زمین کی مٹی مرہم بنی، کیونکہ اپنے چہرے کے بل زمین پر عباس آیا۔ اپنے سر کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے بازوؤں سے علی نے تھام لیا، لیکن ابھی
ابھی درد کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو ایک مرتبہ محراب میں جو مٹی تھی مسجد کوفہ کے اسے اپنے زخم پر لگانے لگے تاکہ تھوڑی راحت پہنچ جائے، لیکن فجر کے وقت جو مٹی وہ ٹھنڈی تھی، علی کے سر کو کچھ سکون تو مل گیا ہوگا، لیکن علی کا بیٹا کربلا کے میدان میں سراپا زخموں سے چور، پشتے ذوالجناح سے جب حسین زمین کی طرف آئے تو وہ زمین جس پر دانہ گرتا تو بھن جاتا تھا، وہ جلتی ہوئی زمین حسین کے زخموں کا مرہم بن رہی تھی۔ مظلومی دیکھیے، الفاظ دیکھیے، ابن ملجم کو گرفتار کر کے لائے۔ تاریخ یعنی کیسے لکھ سکتی ہے، کیسے بیان کیا جا سکتا ہے، کیسے رویا جا سکتا ہے۔ اطراف میں اس کے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے غیظ و غضب کے عالم میں، تو وہ اپنے اطراف کے ہجوم اور ان کے غصے کو دیکھ کر ڈرنے لگ گیا۔ بس یہ منظر کیا تھا، علی نے کہا اس سے دور ہٹو، اس کے اطراف میں مجمع جما کر مت کھڑے ہو جاؤ، دیکھ نہیں رہے کہ اطراف میں لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر یہ گھبرا رہا ہے، اس سے دور ہٹ جاؤ۔ اپنے قاتل کے لیے علی کے یہ الفاظ ہے۔ اور میدان کربلا میں علی کی بیٹیوں کا عالم یہ ہے کہ لشکر یزید ایک کے بعد ایک لشکر کی ٹکڑی لے کر آ رہا ہے تاکہ ہجوم کی کثرت کے ذریعے سے علی کی بیٹیوں کے دل کو خوف زدہ کر پائے۔ ایسے عالم میں ایک مرتبہ جب گھر کو جانے کا ارادہ کیا تو سر شگافتہ اپنے ہاتھوں سے علی تھامے ہوئے، بیٹے آگے بڑھے مدد کے لیے، دوست و احباب بڑے مدد کے لیے، 18 بیٹے اور چاہنے والے یہ سب مل کر علی کو اٹھایا، علی کو اٹھا کر لے کر چلنے لگے۔ محراب مسجد سے لے کر صحن تک علی اپنے قدموں سے چلے، محراب مسجد سے چلے تو صحن تک آئے، اور صحن تک اپنے قدموں سے چلنے کے بعد علی نے کہا اب مجھ سے اور چلا نہیں جا رہا۔ اے شیر خدا تیری غربتوں کے قربان، کہا کہ اب مجھ سے اور چلا نہیں جا رہا ہے، میرے لیے گلین منگاؤ۔ علی کے لیے گلین منگائی گئی، اس پر لٹا کر علی کو لے جایا گیا۔ کس عالم میں؟ جب سر پر ایک ضرب لگی تھی، اطراف میں بیٹے موجود تھے، اطراف میں چاہنے والے موجود تھے، سب مل کر آگے بڑھ کر سہارا دے رہے تھے، تو علی نے کہا مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اللہ رے عالم کیا ہوا ہوگا جب ایک 18 برس کا کڑی الجوان سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا ہے، حسین کو آواز دی، دائیں بائیں ہر طرف نگاہ دوڑائی، کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آیا۔ ارے حسین کی غربت کا عالم یہ تھا کہ سرزمین کربلا پر گرتے جاتے، اپنے آپ کو سنبھالتے جاتے، اٹھتے جاتے، پھر گرتے پھر اٹھتے، 72 مرتبہ گرتے گرتے حسین علی اکبر کے جنازے تک پہنچے۔ پروردگار عالم ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بس مجلس تمام ہوئی۔ مصائب اہل بیت کا عالم یہ ہے کہ مصیبت کے کچھ پہلو ایسے ہیں جن پر گریہ کرنے کے لیے انسان کو اپنے کردار کو نبھانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، کیونکہ تبھی وہ اس مصیبت کو پہچان پاتا ہے۔ جب گھر میں علی کو لایا گیا تو علی بار بار زینب کے چہرے کو دیکھتے جاتے اور روتے جاتے، کلثوم کے چہرے کو دیکھتے جاتے اور گریہ کرتے جاتے، اپنی بیٹیوں کو دیکھتے اور رونے لگتے۔ نہ جانے علی کے تصورات میں کیا کیا بات آ رہی تھی کہ یہی کوفہ ہوگا، یہی کوچہ و بازار ہوگا، یہی کوفے کی گلیاں ہوگی، اور یہی میری بیٹیاں ہوگی جو بے مخنا و چادر رسن بستہ یہاں سے آئے۔ بے انتہا حساسیت سے بھرا ہوا ایک جملہ حسن و حسین کو وصیت کے طور پر کہا۔ دیکھیں زندگی گزرتی ہے، انسان کو بہت تجربے درکار ہوتے ہیں ان مصائب کو، ان الفاظ کی گہرائیوں کو پہچاننے کے لیے۔ ایک مرتبہ وصیتیں جب ہو رہی تھی تو مولا نے اپنے بچوں سے کہا، حسن و حسین سے کہا، دیکھو میرے لال، جب بھی
کوئی بیٹی اپنے بابا کو رو رہی ہو، کوئی اس دنیا سے اگر گزر جائے اور اس کی بیٹیاں اس دنیا میں رہے تو باپ کے جنازے پر، اس کے لاشے پر جب بیٹی روتی ہے تو مولانا نے ارشاد فرمایا رونے والی بیٹیوں کو روکا نہ کرو۔ جب بیٹی اپنے باپ کے جنازے پر روتی ہے تو اسے روکا مت کرو۔ کہا کیوں یا علی؟ فرمایا وہ اسی لیے کیونکہ بیٹیوں کا گریہ کرنا باپ کے جنازے کی زینت ہوتا ہے۔ مولانا ارشاد فرمایا بیٹیوں کا رونا باپ کے جنازے کی زینت ہوتا ہے۔ کہا وہ کیسے یا علی؟ کہا وہ اسی لیے کہ جب جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے تو بیٹے اپنے غم کو ضبط کر لیتے ہیں، وہ اپنے رونے کو، اپنے گریے کو تھام لیتے ہیں۔ وہ بھلے ہی اپنے اندر گھٹ رہے ہوتے ہیں لیکن آواز بلند نہیں کرتے کیونکہ بیٹوں کا یہی مزاج ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف بیٹیاں، کیونکہ وہ اپنے جذبات کو دل میں سنبھال کر نہیں رکھ پاتی، اسی لیے وہ باپ کے جنازے پر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ تو مولانا نے ارشاد فرمایا بس جنازے کے اٹھنے کے وقت بیٹیوں کی وہ رونے کی بلند آواز ہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ کوئی عزیز اس دنیا سے اٹھا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کبھی کسی بیٹی کو روکنا نہیں جب وہ اپنے باپ کو رو رہی ہو۔ علی کی یہ وصیت حسن و حسین کے سامنے ہو رہی تھی، ارے کون اس کی ان سے زیادہ پابندی کر پاتا۔ جب علی کا جنازہ اٹھا تو زینب و کلثوم کے رونے کی آواز کوفے میں جو گونج رہی تھی، حسن و حسین ان کے رونے پر کوئی اعتراض نہیں ہو رہا تھا، ہر کوئی بیٹی کے گریے کی تائید کر رہا تھا۔ لیکن یہ 40 ہجری کا ماحول ہے یاری، ارے 61 ہجری میں ایسا ہوگا کہ ایک 4 برس کی معصوم بیٹی کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر آگا۔ سکینہ جب سر حسین کو دیکھ کر زبان پر بابا کہہ کر نام حسین لائے، شمر کا تماچا سکینہ کے رخسار، ارے رخساروں پر نیل کے نشان، کانوں سے بہتا ہوا خون، یہ سکینہ کو شہادت حسین کا پرسہ دیا جا رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین۔ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، یا دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، یا دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، یا دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا
یوں بیٹے لائے لگتا ہے جنازہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے لائے لگتا ہے جنازہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے لائے لگتا ہے جنازہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے مشکل سے سفر یہ طے کیا جاری ہے لہو کا دریا مشکل سے سفر یہ طے کیا جاری ہے لہو کا دریا مسجد سے گھر تک ہر ایک قدم پر بیٹوں نے سنبھالا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے حالت ہی عجب ہے بابا کی پہچاننا مشکل ہوگا حالت ہی عجب ہے بابا کی پہچاننا مشکل ہوگا زہرا کی غریبی یاد آئے گی بی بی ترکون میں چہرہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے اب شام غریباں میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا اب شام غریباں میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا احسانی زہرا کچھ روز کا مہمان اب آپ کا بابا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب
زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. قدموں میں گر کے زینب کے غازی کی بہن یہ بولی. قدموں میں گر کے زینب کے غازی کی بہن یہ بولی. بابا کو بچا لو صدقے مجھے کر دو. حاضر یہ رقیہ ہے آ دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. آ دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے لائے لگتا ہے جنازہ ہے. آ دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. آ دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. ایک روز اکیلے آنا ہے اس شہر میں تجھ کو بی. ایک روز اکیلے آنا ہے اس شہر میں تجھ کو بی. کیا ہوگا نہ جانے شہزادی ابھی سے بدلا ہوا کوفہ ہے. آ دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. آ دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. آ دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. یہ شان ہلا کر کہتی ہے عباس جری کی مادر. یہ شان ہلا کر کہتی ہے عباس جری کی مادر. بی بی اٹھ جاؤ اشکوں کو چھپاؤ بابا نے بلایا ہے. آ دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. آ دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. یہ شان ہلا کر کہتی ہے عباس جری کی مادر. یہ شان ہلا کر کہتی ہے عباس جری کی مادر. بی بی اٹھ جاؤ اشکوں کو چھپاؤ بابا نے بلایا ہے. آ دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. آ دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. شب چاگر باں سحر گریہ کنا ہے. شب چاگر باں سحر گریہ کنا ہے. مخلوق خدا مائل فریاد و فغاں ہے. مابین زمین آسماں محشر کا سما ہے. 19ویں رمضان کا یہ حال بیان ہے. تاریخ یہ وہ ہے جو قیامت سے نہیں کہوں. اے مومنو سر پیٹو کرو گریہ و ماتم. اے مومنو سر پیٹو کرو گریہ و ماتم. اے مومنو
فارغ جو تہجد سے ہوئے فاتح خیبر، اور صحن میں آئے جو ہی حجرے سے نکل کر، بس قصد کیا ہی تھا بھی جانے کا باہر، ہوتا کہ ادا فجر کا وہ فرض مقرر، مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو، دروازے پہ جانے نہیں دیتی تھی علی 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 کو، گویا ہوئے مرغابیوں سے حیدر کرار، اس انس کی دے تم کو جزا خالق غفار، نالے نہ کرو صبر کرو اے میری غمخوار، جو وقت معین ہے وہ ٹلتا نہیں زنہار، دامن کو میرے چھوڑ دو یوں اشک نہ برساؤ، مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ، مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ، مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ، مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ، پہنچے جو ہی مسجد میں علی دیکھا یہ منظر، اوندھا پڑا سوتا ہے لائیں ایک زمین پر، جب اس کے قریب پہنچے تو گویا ہوئے حیدر، اٹھ پہ روے ابلیس شقی اور ستم گئے، معلوم ہے سب کس لیے تو آیا ہے کوفہ، کس کام کے کرنے کا یہاں پر ہے ارادہ، کس کام کے کرنے کا یہاں پر ہے ارادہ، کس کام کے کرنے کا یہاں پر ہے ارادہ، کس کام کے کرنے کا یہاں پر ہے ارادہ، سر پیٹ کے کہتے تھے نمازی کے جلاد، کیا کر دیا یہ خانہ حق میں ستم ایجاد، کی حق کے ولی پر یہ بھلا کس لیے بیداد، فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے فریاد، اس شور و فغاں کو سنا حسنین نے جس داؤں، مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتم، مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتم، مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتم، مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتم، حسنین نے آلودہ بخوں باپ کو پایا، وہ بین کیے جس سے کہ منہ کو جگر آیا، پھر ایک چٹائی پغرض ان کو لٹایا، غمخاروں نے زخمی شہ صفدر کو اٹھایا، گھر لائے مبادہ کہیں حالت نہ بگڑ جائے، سر کھولے ہوئے ثانی زہرا نہ نکل آئے، 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 علی مولا حیدر مولا، 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 علی مولا حیدر گئی بے پدر زینب ہو گئی بے پدر زینب ہو گئی بے پدر زینب، کم ہے اب روئے جس قدر زینب
اللہ